اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف 7 آیت نمبر 44 سے پڑھیں گے آج ہم۔ ونادا اور پکار کر کہیں گے اصحاب الجنتی جنت والے، اصحاب الناری آگ والوں سے، دوزخ والوں سے، ان قد کہ یقیناً وجدنا ہم نے پایا، ما وعدنا جو وعدے کیے تھے ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حقاً سچے۔ فہل وجدتم تو کیا تم نے بھی پایا، ما وعد ربکم جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے، حقاً سچے۔ قالوا تو سب جواب دیں گے نعم جی ہاں۔ فأذن تو پکار کر کہے گا مؤذن ایک پکارنے والا، بینہم ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اچھا دیکھیے یہاں پہ جب ہم نے بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری آج آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں ان آیتوں کے ساتھ، تو ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اتنی سخت بات جو ہے بیان کر دی گئی۔ تو اب یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب جنتی چلے جائیں گے جنت میں تو وہ یہ بول رہے ہوں گے کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں کہ جس سے ہمیں ہدایت دی اس جنت کی، ورنہ ہم تو ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتے۔ تو اب کہتے ہیں کہ جنت والے جو ہے وہ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم نے تو پایا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ تو آج وعدہ ہم سے کس طرح کیا جا رہا ہے؟ اس قرآن کے تھرو ہم سے جو وعدے ہو رہے ہیں وہ اس قرآن کے تھرو ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی رسول جو آتے ہیں ان کے ذریعے سے وعدے لے رہے ہیں، کتاب میں لکھے ہوئے وعدے کہ اچھا کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آخرت میں جب وہ جائیں گے تو پوچھیں گے بھائی ہم نے تو ہمارا وعدہ جو ہے وہ بالکل سچا پایا، کیا تم نے بھی وہی پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو وہ سب کہیں گے جی ہاں۔ اب دیکھیں یہ آگ والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں، اور یہ وہی رپلائی ان کا کیا کہہ رہے ہیں، ہاں صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہی ہمیں ملا ہے آج۔ یعنی جہنم کا وعدہ کیا تھا اور جہنم ہی ملی، ان سے جنت کا وعدہ کیا تھا ان کو جنت ملی۔ اور پھر کیا کہا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ تو پکار دی ایک پکارنے والے نے ان کے درمیان، کیا پکار دی کہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اب پکارنے والا ہے وہ پکار کہہ رہا ہے، یعنی جو بھی ہے پکارنے والا۔ مؤذن آج بھی ہمارے کس کو کہتے ہیں؟ جو اذان دیتا ہے، صحیح ہے۔ اذان کیا ہوتی ہے؟ پکار ہوتی ہے۔ تو کہا کہ وہ اس وقت وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ یعنی کیا فائدہ ہے؟ یہ وہی والا انداز ہے کہ وہ اعتراف بھی کر رہے ہوں گے اپنے گناہوں کا، لیکن ایٹ لاسٹ وہ رہیں گے تو اسی جہنم میں۔ آیت نمبر 45 الذین یصدون وہ لوگ جو روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا اور تلاش کرتے اس میں عوجا ٹیڑھ پن، وہم اور وہ سب بالآخرہ آخرت کے کافرون منکر تھے۔ اچھا اب کیا وجہ تھی کہ وہ جہنم میں گئے؟ کہ وہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، خود تو اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے تھے، لیکن جو چلنے والے تھے ان کی بھی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ اور اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں، یا تو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے دوسرے کاموں میں الجھا دیا جائے تاکہ وہ اللہ کے کام کرنے کے لیے کی نوبت ہی نہ آ سکے، یا زبان سے کہہ کے اور کہہ دیا جائے کہ کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی، اور یا تو خواہ کی پابندیاں ڈال دی جاتی ہے جس میں حالانکہ ان کا کوئی نفع نہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے۔ نقصان تو ان کا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے مجرم بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے راستے سے روکنے کا سلسلہ ہے، ایک بندہ اچھائی کو قبول کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر چلنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور گھر والے اس کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں اس میں کیا ہے، یعنی ان کو کوئی بینیفٹ نہیں نظر آتا، ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ ان کو قرآن سے دور ہوتے ہیں۔ تو ایک تو وہ چلے خود دور تھے، اب وہ لوگوں کو بھی دور کرے، اس کے اندر اگر کچھ کرے گا بھی تو اس میں بھی کیڑے نکالے جائیں گے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے تو آپ اس سے تو یہ بہتر طریقہ تھا، اور اگر آپ نے یہ کام کیا تو اس میں یہ کیوں آپ نے غلط کام کیا، یعنی کوئی غلط بات کہہ دی، یا اس کے نقص نکالنے کے لیے جو ہے وہ فوراً ان کی نظریں جو ہے وہ وہاں پہ دیکھتی ہیں۔ تو یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے تو ساری زندگی اپنی اسی طرح سے گزاری، اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو آج بھی کیا بنے؟ جہنم میں پڑ گئے۔ آیت نمبر 46 وَبَيْنَهُمَا حجاب اور ان کے درمیان حجاب ایک اوٹ ہوگا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ اور اعراف پر، اعراف کہتے ہیں جانی پہچانی، عرف، اور عرف کہتے ہیں یعنی پہچان کو، تو ایسی جگہ جو الاعراف ہے، الاعراف یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں
کہ کوئی چیز کو جو ہے نا پاک صاف کر کے اس کو الگ کر دیا گیا. پرگیٹیو جس کو آپ انگلش میں بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ کہ عرف یعنی پہچان ان کی ہو گئی ہے. وہ اپنے آپ کو ان کا یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا بلند مقام ہوگا آراف. تو آراف بلند مقام ہوگا یا جو بھی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ایسی پہچان ہوگی، یعنی ایک سمجھ میں آ رہا ہوگا سب کو کہ اچھا بھائی یہ کچھ الگ لوگ ہیں، وہ پہچاننے میں آ رہے ہوں گے. وہ کچھ آدمی ہوں گے، رجال ہوں گے، یعرفون جو پہچانتے ہوں گے، کلن سب کو، بسیماہم ان کے قیافے سے، ان کی پیشانیوں سے. تو مے بھی اس وجہ سے ان کو آراف بولے جا رہے. آراف والے کون؟ جو جن کی اپنی پوزیشن بھی پہچانی ہوئی ہے کہ وہ نہ جنت میں نہ جہنم میں، اور وہ خود بھی لوگوں کو پہچانتے ہیں. وہ لوگوں کو ان کو قیافے سے ان کو پہچان ہے کہ یہ جنتی ہے اور وہ جہنمی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کچھ ایک ان کے طرف فیور لگ رہی ہے. اب کیا ونادو، اور وہ پکار کر کہیں گے اصحاب الجنت، جنت والوں سے، ان سلام علیکم کہ تم پر سلام. لم يدخلوها نہیں وہ داخل ہوئے ہوں گے اس میں، وہم اور وہ سب، یطمعون وہ امید رکھتے ہوں گے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آراف والوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب دیکھیں بولا پیچھے کہ ان کے درمیان جو ہے نا ایک حجاب آ جائے گا. یہ جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں نے پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا ہی ہوا نا وہ وعدہ. تو وہ بھی بول رہے ہیں ہاں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو پایا ہی سچا ہے، جنت والے. اللہ فرمائے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک حجاب ہوگا. آراف پر جو لوگ ہیں وہ ہٹے ہوئے، اس سے ہٹ کے ایک جگہ پر ہیں اور وہ دونوں کو پہچان رہے ہیں. اب جب وہ دونوں کو پہچان رہے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہے جہنمی کون ہے اور جنتی کون.